ہوتے ہیں اور آپس میں نرم ہوتے ہیں. اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمان سے پوچھتے ہیں اور تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے زیادہ اضافہ ہو گیا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع یعنی ہے منافق جو ہے وہ جب قرآن کی آیات قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو پوچھتے تھے تمہارا ایمان زیادہ ہوا، تمہارا ایمان زیادہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کی تنبیہ فرما رہا ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں فی الواقعہ تو اضافہ کیا ہے اور وہ اس سے دل شاد ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے ان کی سابق نجاست ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیتی ہے اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہتے ہیں. اور دیکھیں ان کا کفر کیا ہے کہ اللہ ان کو ان کے دلوں کو کھولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی منافقت میں ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. جب ان کو اپنے رب کی طرف سے جنت کی خوشخبریاں ملتی ہیں تو وہ اور زیادہ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ یعنی جنگ اور سیریا وغیرہ میں جب انہیں آزمایا جاتا تھا، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. اور اس صورت میں خاص طور پر منافقین کے بارے میں زیادہ جو ہے نا وہ ذکر آ رہا ہے کہ ان کی کیا حرکات ہیں. اور تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہیں میں سے ہے، تمہارے نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے. ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیع اور رحیم ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کے لیے نرم دل ہیں اور ہر ایک کے لیے شرح صدر رکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس کی چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگتے ہیں اور وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے، لیکن آگ میں گرتے رہتے ہیں. اسی طرح میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں آگ سے دور کرتا ہوں اور تم ہو کے اس میں گرتے چلے جاتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے دور کرتے رہتے تھے اور ان کے دعائیں مانگتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، پکڑ پکڑ کر ان کو جو ہے وہ لے کے آتے تھے. لیکن یہ لوگ کیا ہیں، یہ جہنم کے گھڑے میں گرنے کے لیے تیار ہیں. اور دیکھو تم لوگوں کے پاس رسول آیا ہے، یہ ہو گیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جس نے صبح شام 7 مرتبہ یہ پڑھا اللہ اس کی پریشانیوں میں اس کو کفایت کر دے گا. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پر توکل کرو لیکن جو ہے وہ آپ اپنے اسباب کو بھی اختیار کریں اور پھر اللہ پر توکل کریں. جیسے اونٹ کی جو ہے نا وہ لکیر باندھ کر تو پھر جو ہے وہ اللہ پر توکل کرنا ہے. جی خود بھی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. سورہ یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے. یہاں اس صورت میں خاص طور پر آپ کو عقلی اور نقلی دلائل جو ہے وہ ملیں گے، یعنی توحید کا زیادہ ذکر ہے اور یونس علیہ السلام کا اس میں کم ذکر ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہے جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے. یعنی یہ کتاب جو ہے وہ حکمت والی کتاب ہے. اور کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود ہی انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے.
کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یعنی ہم لوگوں نے بھی یہ عقیدہ جو ہے وہ غلط بنا لیا ہے کہ جب تک ہماری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، یا جو لوگ ایسے ہیں کہ جو بچے حفظ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ 10 لوگوں کی سفارش کرے گا، تو اس میں ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے نا وہ، لیکن اللہ کا اذن ہوگا، جس کے لیے ہوگا اس کی سفارش ہوگی. صرف سفارش کے بلبوتے پر جو ہے نا وہ اپنی جو ہے وہ گمان میں نہ پڑے رہیں. جی، اور امت محمدیہ ہے تو ہم بخشے بخشائے. آپ دیکھیں یہود اور نصارہ کا بھی یہی تھا نا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تو ہم بڑی فضیلتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قیامت تک ذلت اور رسوائی جو ہے نا وہ کر دی. تو ہمیں صرف شفاعت کی بنا پر، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کی سفارش کریں گے نا کہ میرا فلانا دوست جو ہے وہ کدھر ہے، میرا دل نہیں لگتا. تو اب وہاں پہ بھی یہ ہے کہ اللہ اس کے دل میں ڈالے گا پھر وہ سفارش کرے گا، اور سفارش اس کے حق میں ہوگی جو اس کا اہلیت رکھتا ہوگا. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا وعدہ پکا ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ان کے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں. اور وہی ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا یعنی روشن بنایا، اور چاند کو چمک دی. یعنی اللہ تعالیٰ کو جب دیکھنا ہے تو ان چیزوں پر غور و فکر کریں کہ کس نے اس کو روشن کیا ہے، کس نے چاند کو روشنی دی ہے، اور چاند کے گھٹنے بٹنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کر لو. اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط دینیاں بچنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا ہی کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اس رویے پر کرتے رہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا اور اس کتاب کی تصدیق کی اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے رب. ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. یعنی ان کا تقیہ کلام کیا ہوگا؟ سب کو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے، اور سلامتی کہاں ہے؟ جنت میں. یعنی جنت جو ہے وہ دار السلام ہے. اور اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی. اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے. یعنی ہمیں بھی جب کوئی تکلیف آئے تو ایسے ہی کرنا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے. مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اور اسی طرح یہ کفار عرب کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، جب سمندر میں نکلتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے کہ وہی خالق ہے، وہی یہاں سے نکالنے والا ہے. اور جب خشکی پر آ جاتے تھے تو پھر اللہ کو بھول جاتے تھے. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کو ایک کرتوت خوشنما بنا دیے. لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئی اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں کیوں جو ہے نا وہ بستیوں کا ذکر آتا ہے.
اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کعبے کا متولی اپنے انبیاءوں کو بنایا، اپنے نیک لوگوں کو کعبے کا متولی بنایا۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو متقین ہیں، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں عبرت کے لیے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اگر ابھی بھی کہنا نہیں مانو گے، خاص طور پہ جو ہے وہ کفر کرو گے، کہنا نہیں مانو گے، تو تمہارا حال بھی وہ ہوگا جو پہلے والی قوموں پر ہو چکا ہے۔ اور ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تو زمین میں ان کو ان کی جگہ دی تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ رد و بدل کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں، میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا، میں تو اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں ڈال سکتے تھے، وہی جو ہوتا تھا جو وحی کی جاتی تھی۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، یعنی اگر میں اس میں کوئی تبدیلی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر نہ دیتا۔ اور آپ دیکھیں جب وحی ہی نہیں آئی تھی تو 40 سال تک تو کسی کو کوئی بات نہیں کی، نہ توحید کی بات کی، نہ قرآن سنایا۔ جب واقعی اللہ کا کلام آ گیا تبھی تو انہوں نے تبلیغ شروع کی، اور وہ تو انہی کے درمیان رہتے تھے، انہی کے درمیان سے سچے اور صادق بنے ہوئے تھے۔ اور آخر اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، یعنی کفار میں مکہ میں ایک آخر ایک عمر گزاری ہے، وہیں پہ پلے پڑے تو جو ہے وہ کیا مشہور تھے کہ یہ تو سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ امین ہیں۔ کیا تم ابھی بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ اور ایون کہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ جو ہے نا وہ ان سے بڑھ کر کوئی صادق اور امین ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح حضرت خدیجہ نے بھی ان کے کیریکٹر کی بیس پہ کہ وہ جب انہوں نے اپنے اس کو بھیجا تھا غلام کو تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سچے ہیں اور اچھے طریقے سے انہوں نے تجارت کی، تو اس وجہ سے کہ وہ سچے ہیں اور صادق اور امین ہیں۔ تو پھر اگر ایک بندہ اتنا سچا اور صادق اور امین ہے تو پھر وہ بعد میں تھوڑی ایسی کوئی جھوٹ بات بولے گا جو اس کے کریکٹر پر بات آئے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون لوگ ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے، کیا اللہ کی باقی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نقصان نہ پہنچا سکتے، یعنی اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے جو بتوں کو پوچھتے تھے، اور نہ نفع یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، یعنی بتوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اور اسی طرح ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی نعوذ باللہ جو ہے وہ قبر والوں کو اور جو ہے نا وہ دوسروں معبودوں کو شریک بنا لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ، بالاتر اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتدائی سارے انسان ایک ہی امت تھے، وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، اور بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، یعنی اختلاف کر لیا۔ اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بار طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی اب یہ جو ہے نا وہ آپس میں فرقہ فرقہ جو ہے نا وہ بٹ گئے تھے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، تو ان سے کہو کہ غیب کا مالک مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، یعنی وہ معجزے کی ڈیمانڈ کرتے رہتے تھے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں کرنے لگتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اور اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، اور وہ اللہ ہی کی
وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر فرحاں اور شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک جو ہے وہ مخالف کا زور ہوتا ہے، ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لیتے ہیں اور اس سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، اگر تم نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے اور اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی تو ہماری نشانیوں سے اس غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بڑی سبزی کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یک رات کو یا دل کو ہمارا عذاب آ گیا، یعنی ہمارا حکم آ گیا، یعنی ہمارا عذاب آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اور اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ دنیا کی ساز و سامان اور عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو قیامت میں وہ اپنی نیکیوں کو کیا پائیں گے؟ ہے نا سراب، جو بالکل ایسے وہ جو ہوتا ہے صحرا ہوتا ہے، اس پر جب دھوپ پڑتی ہے تو وہ چمکتی ہے نا دیر، تو لوگ سمجھتے ہیں وہ پانی ہے اور جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ تو پانی ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ لوگ بھی کیا کریں، دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ ہر چیز کو جو ہے وہ سراب ہی سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑا کام آئے گا، ہمارا باغ اور ہمارا مال و متا، اور وہاں جب پہنچیں گے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں نیک کام کرتے رہے لیکن مرنے کے ٹائم پر اگر انہوں نے جو ہے وہ کوئی برائی کی یا شرک میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ساری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، یعنی ان کا جو اتنا باغ وغیرہ تعمیر ہو گیا تو سب جل کے راکھ ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے غلط وصیت کر دی تو بھی ان کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ سمجھنے والے ہیں، اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، یعنی جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے جنت بھی ہے اور مزید فضل کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ، اللہ کا دیدار، اور ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دو خوف کو جمع نہیں کرے گا، یعنی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہیں، غم کریں اور بچتے رہیں، تو وہاں جب ہوں گے حشر کا میدان ہوگا تو اللہ وہاں پر انہیں امن دے دے گا، ان پر کوئی غم کے آثار نہیں ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں پہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے تاکہ ہمیں وہاں امن نصیب ہو، اور جو لوگ یہاں نہیں ڈریں گے تو پھر وہاں انہیں خوف ہوگا۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، اور ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوں گے، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، پھر وہ لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، یعنی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی وہاں پہ اکٹھا کر دیں گے اور جو شریک تھے ان کو بھی، پھر ان کے درمیان ایک دوسرے سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، یعنی وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی، یعنی اب دیکھیں ہم لوگوں نے بھی جو نیک لوگ ہیں اللہ کے جو ولی ہیں ان کو اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ شریک بنا لیا ہے، تو وہاں جا کر جو لوگ جنہوں لوگوں نے کوئی ایسی وصیت نہیں کی کہ میرے بعد مجھے ہی جو ہے نا وہ پوجنے لگ جانا،
تو پھر وہاں پر ایسے لوگوں کا الگ الگ ہو جائے گا. وہ کہیں گے ہم نے ان کو نہیں کہا تھا. اور اس طرح جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا جو ہے وہ بیٹا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں, تم بھی اللہ کی عبادت کرو اور میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کہ میں نے انہیں ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا, اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی کافی ہے, یعنی پھر اللہ ہی گواہ بن جائے گا. ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مذاق کر لے گا, سب اپنے حقیقی مالک کی طرف بھیج دیے جائیں گے, اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. اور ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ, آپ دیکھیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلے کیا بنتا ہے؟ اس کا سب سے پہلی چیز اعضاء میں اس کا دل بنتا ہے. وہ دل بنتا ہے, پھر اس سے وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے, پھر دل بنتا ہے, پھر دل سے خون, پھر وہ چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں, اور سب سے آخر میں کیا بنتا ہے؟ اس کے پھیپڑے. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کے ساتھ ہی سانس کا اور آکسیجن کا, وہ جو خون کے ذریعے اس کو آکسیجن ملتی ہے, تو جیسے ہی اللہ نے اس کو دنیا میں آنے کے لیے لکھا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پھیپڑے پھر کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اس طرح تو وہ ہم کہتے ہیں اس کو مردہ تصور کرتے ہیں, اور یہاں آ کے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو مرغی ہے تو وہ جاندار ہے, اور جو انڈا دیتی ہے وہ مردہ ہوتا ہے, پھر مردے میں سے پھر جاندار نکلتا ہے. تو اس میں آپ غور و فکر کریں, اور آپ دیکھیں کہ جو انڈا ہے کبھی اس میں غور و فکر کیا آپ نے؟ آج کریے گا. اس کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں کہ کیونکہ آپ دیکھیں جب وہ بچہ باہر آ گیا تو اس کے اندر آکسیجن کون دے رہے ہیں؟ اس کو تو آکسیجن چاہیے, سانس چاہیے. تو انڈے کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی جو آکسیجن ہے وہ اندر جاتی ہے, اور اندر کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے نا, اس کو اردو میں کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ باہر نکلتی ہے. اور یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ایسے اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے. کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ نیک لوگ جو ہے وہ زندہ ہیں, اور نیک لوگوں میں سے ایسی نسل نکلتی ہے جو اللہ کی نافرمان ہوتی ہے, تو اس کو اس کی تعبیر میں کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہے. اور اسی طرح جو برے لوگ ہوتے ہیں اللہ انہی میں سے نیک لوگ پیدا کر دیتا ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو وہ شرک کرتے تھے تو وہ مردہ تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو وہ زندہ تھے, یعنی وہ ایمان لانے والے تھے. تو یہ اللہ کی جو ہے نا وہ اس پر غور کیا کرے کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردے میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے. اور اسی طرح جب ہم سب فوت ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں آخرت میں زندہ کر دے گا, اور وہ ضرور کہیں گے کہ کہو اللہ نے, پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے, تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر تم کدھر پھرائی جا رہے ہو؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صاف آ گئی, وہ مان کر نہ دیں گے. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو, یعنی کہ بدی کہتے ہیں یبدأ الخلق, کہ جب کچھ بھی نہ ہو تو اس سے کسی چیز کو پیدا کرنے والا بدیع السماوات ہے, یعنی پیدا کرنے والا ہے, اور اس سے اعادہ کرتا ہے. اور وہ تو صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی, اور تم پھر کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو. اور اب دیکھیں کچھ لوگ انسان کہتے ہیں کہ یہ ٹیبل ہم نے بنائی, صوفہ ہم نے بنایا, گھر ہم نے بنائے. تو یہ اب فرض کر لیں کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ چیز ہم نے بنائی ہے, تو اصل میں اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ انسان نے. اور انسان کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اصل میں پھر ساری تعریف کس کے لیے ہو جائے گی؟ اللہ کے لیے. تو یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ کمپیوٹر اور موبائل اور ٹیکنالوجی جو انسانوں نے بنائی ہے, تو اصل میں وہ بھی اللہ ہی کی طرف منسوب ہوتی ہے, کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے. اور ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں
اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا تو یہ بھی انسان نے چیزوں کو ملا کر بنایا ہے. درخت کو تو اللہ نے پیدا کیا تو بے شک ہم نے صوفے یا چیزیں بنا لی, تو اسی طرح یہ جو گھر بنا لیے, لوہا ہے وہ تو اللہ نے بنایا ہے, باقی ساری چیزیں بھی اللہ نے بنائی ہیں. تو انسان پھر کسی چیز پر اس طرح قدرت نہیں رکھتا. اور ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے, تو وہ تو صرف اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, یا وہ جو راہ پاتا ہی نہیں یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. یعنی جو بھٹکا ہوا ہے وہ زیادہ راستے پر ہے, یا اللہ جو ہے وہ راہ دکھانے والا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور شریک ہوتا تو یہ نظام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا. ایک شریک کہتا کہ سورج کو آج میں نے مغرب سے نکالنا ہے, کوئی کہتا کہ سمندر جو ہے وہ اوپر ہونا چاہیے اور آسمان نیچے ہونا چاہیے. تو کوئی ہے ہی نہیں, اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے, اور کسی کو بھی سیدھی راہ نہیں ہے, وہی سیدھی راہ ہے جو اللہ دکھاتا ہے. اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیسے کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو. یعنی حق کے علاوہ سارے فیصلے غلط ہیں. حقیقت یہ ہے ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں, حالانکہ قیاس گمان حق کی ضرورت کو کچھ پورا نہیں کرتے, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وما کان ھذا القرآن, اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصدیق کر دیا جائے. یعنی یہ قرآن سراسر اللہ کی وحی ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو وحی کے بارے میں بھی کبھی نہ کبھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, کیونکہ جس کو وحی کے بارے میں سمجھ آ جائے تو وہ قرآن سے بہتر طور پر استفادہ حاصل کر سکتا ہے. بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا ہے اور اس کی تصدیق اور کتاب کی تفسیر ہے, اس میں کوئی شک نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اور سب سے پہلے ہم نے قرآن میں کیا پڑھا تھا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے متقین کے لیے. تو اس وقت بھی کوئی شک نہیں کرنا تھا, اور ابھی بھی اگر شک آ گیا ہے تو اس کو دور کر لیں, کیونکہ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصدیق کر دیا ہے, یعنی خود بنا دیا ہے؟ تو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصدیق کر لاؤ, اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. یعنی پہلے کیا دعویٰ کیا گیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے, اور دعویٰ کیا گیا کہ اس جیسی کتاب ایک اور لے آؤ. اب وہ یہ اس چیز پر قادر نہیں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایک سورت لے آؤ. پھر سورت بھی بنا نہیں سکتے, پھر 10 آیات لے آؤ. پھر 10 آیات بھی نہیں بنا سکتے تو ایک ہی آیات لے آؤ, اور کس کو بلا لو؟ اللہ کے علاوہ جس چاہو مرضی ان کی مدد لے لو. لیکن ایسا نہیں کر سکتے. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا. اس طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. اور یہ چیلنج اس دور میں بھی تھا کہ قرآن کی جیسی کوئی بھی آیت نہیں لا سکا, اور آج تک قیامت تک یہ جاری رہے گا. اور اس کے بارے میں تو قرآن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو بندے کو عاجز کر دے, اور وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دوسرا بندہ اس کے جیسی کوئی چیز لا بھی نہ سکے, یعنی دعویٰ قبول کرے لیکن اس کی جیسی چیز نہ لا سکے. اور اسی طرح اس کی حفاظت کی ذمہ داری, اس کی فصاحت اور بلاغت, یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے اسلوب بیان, اس کی علوم القرآن یعنی جمع اور تربیت, ہر چیز پہ آپ غور و فکر کریں گے نا تو کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے. اور ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نہیں لائیں گے, اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے, اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. اور اسی طرح سورہ توبہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان سے بری اس ذمہ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ نے برات کر دیا کہ میں تم سے بری ہوں.
اور ان میں سے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا، خواہ وہ کچھ سمجھتے نہ ہو۔ ان میں سے بہت لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کو راہ دکھائے گا، اور ان میں سے کسی کو کچھ سوچتا ہی نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا اور دنیا کی زندگی میں انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو آئے تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا کرے گا تو ہمیں ایسے محسوس ہوگا جیسے ہم پلک جھپکنے کی دیر جو ہے نا وہ ہمیں لگی ہے بس۔ اور اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں گے یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں گے، یعنی جن کو ہم ڈرا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جیتے جی دکھا دیں گے یا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیں گے۔ بہرحال انہیں آنا ہماری طرف ہی ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے اور اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ کیا جا چکا ہوتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ دھمکی سچی ہے نہیں اس پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا، اور کہو کہ اگر یہ یعنی دھمکی سچی یعنی اگر قیامت کی اور عذاب کی دھمکی ہے تو یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں کچھ نہ اپنا نفع ہے اور نہ نقصان ہے، سب کچھ اللہ ہی کی مشیت پر موقوف ہے، یعنی نہ میں عذاب تمہارے کہنے پر لا سکتا ہوں اور نہ قیامت کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں۔ اور اسی طرح عرب کے لوگ بھی بار بار پوچھتے تھے نا کہ وہ ہے نا اما یتساءلون، ہمیں بتائیے کب آئے گی وہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کچھ بھی علم نہیں تھا اور سب کچھ اللہ ہی کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے ایک مہلت کی مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔ اور ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے، آخر یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے یہ مجرم جلدی مچاتے ہیں؟ کیا وہ جب تم پر آ پڑے اس وقت تم اسے مانو گے، یعنی جب آئے گی تب اس کو تم تسلیم کر لو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے ہو۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب عذاب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کہ مسلمان بھی پوچھتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں، اس کی نشانیوں کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے انہیں؟ حدیث سے مفہوم ہے کہ کیا تم نے اس کی تیاری کر لی جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہو، کیا تیاری کر لی؟ تو ہمیں کیا حکم ہے کہ عقل مند وہ ہے جو موت کی اور آخرت کی تیاری کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو کم از کم 1 سال کی یا 5 سال کی یا 10 سال کی تیاری کرتا ہے۔ اب دیکھیں امریکہ والے 50 سال کی تک کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو آخرت تک کی تیاری کرنی ہے، تو ان سے زیادہ تو ہم عقل مند ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والوں میں شامل کر لے۔ پھر پوچھتے ہیں کیا باقی، اور دیکھیں کہ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے نا تو وہ پھر اس دنیا کا اس کو لگتا ہے کہ ہم نے تو کیونکہ آخرت میں جانا ہے تو وہ اس کا اس دنیا میں پھر دل اتنا نہیں لگتا۔ اور پھر اور اسی طرح ایک اور اس میں نے پڑھا تھا، وہ مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا ایک اپنے وزیر سے، کوئی بادشاہ تھا تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم نے دنیا میں دل لگا لیا ہے اور آخرت کے بارے میں ہم نہیں سوچتے؟ تو وہ جو وزیر پہلے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے قابل فہم لوگ ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا اصل میں ہم نے اس دنیا کو آباد کر لیا ہے اور آخرت کو ویران کر لیا ہے۔ اب آبادی سے ویرانی کی طرف جانے میں جنم اور ڈر لگتا ہے، اس لیے ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو آباد کرنے والا بنائے۔
پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو؟ میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے زبور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا، یعنی جب عذاب آ جائے گا تب وہ ساری دولت بھی دینا چاہے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کتنا حریص ہے، لیکن اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنا چاہے گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک ہے قیامت جو بڑی قیامت ہے، اس پہ تو ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو یقین ہے کہ وہ آئے گی۔ ایک ہے چھوٹی قیامت، اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ موت کے اوپر تو کسی کا بس نہیں چلتا، سب کو آ کر رہتی ہے، تو پھر کس کا حکم ہے؟ اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو یہ جو موت ہے وہ بھی اللہ کی یاد دہانی کرواتی ہے۔ جی بالکل، تو یعنی یہ جو موت ہے نا یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں کس کا حکم چل رہا ہے۔ ہاں اگر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا روئے زمین کی دولت دے دے، اور جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا، اور آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ ہوا یحیی و یمیت وإلیہ ترجعون، اور جب سب نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو پھر اس کی ملاقات کے لیے بھی تو تیاری کر لینی چاہیے نا۔ اور لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، اور یہ وہ چیز ہے جو لوگوں دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے، یعنی جو قرآن ہے وہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ لیکن صرف اس کو ایصال ثواب کے لیے جو ہے بس جو ہے نا وہ پڑھتے رہنا، عربی میں پڑھتے رہنا ہے، نہ اس کو سمجھنا، کیونکہ اگر سمجھیں گے تو ہمارے دل جو ہے وہ منور ہوں گے، ایمان کا نور ہمیں ملے گا، اور پھر ہم پر رحمت نازل ہوگی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان یہ کہے کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی، مجھے گاڑی نہیں ملی، مجھے بنگلہ نہیں ملا، مجھے فلانی چیز نہیں ملی، اگر اس کو قرآن کی نعمت مل گئی ہے اور اگر وہ کسی اور چیز پر زیادہ خوشی منا رہے تو وہ بھی کفر ہی کر رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ نے جو قرآن دے دیا، اس کی دولت دے دی، اس کی حکمت عطا فرما دی، تو ہمیں اس چیز پر خوش ہو جانا چاہیے اور خوشیاں منانی چاہیے، اور ہماری خوشیاں کسی اور چیز پر ہم منا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ میں بھی آتا ہے نا کہ وہ اس کو 7 دفعہ پڑھ کر دم کیا جائے، تو اس کا ایک جو ہے وہ آیت شفا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے لوگوں کو شفا بھی دیتا ہے، اور ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، یعنی جن کو لوگ سمیٹ رہے ہیں دنیا کا مال و متاع، قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا دیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا یہ گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اور اے نبی صلی اللہ